السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن مدینہ منورہ کے باسیوں کے لیے تاریخ کا سب سے غمگین دن تھا۔ وہ شہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں روشنی اور رحمت سے معمور رہتا تھا، اچانک اداس اور سنسان محسوس ہونے لگا۔ ہر گلی، ہر در اور ہر آنگن میں ایک ہی افسوس تھا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے، ان کے دل میں ایسا دکھ پیدا ہوا کہ وہ مسجد نبوی میں اذان دینے کے قابل نہ رہے۔ جب بھی وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے، ان کی آواز لرز جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ اذان مکمل نہ کر پاتے۔ چند دن ایسے ہی گزرے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اے خلیفہ رسول، میرا دل مدینے میں نہیں لگتا، یہاں ہر چیز مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد کے لیے سرزمین شام چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا رمضان آیا، لیکن وہ رمضان ویسا نہ تھا جیسا پہلے ہوتا تھا۔ وہ روحانیت، وہ خوشبو، وہ روشنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے مدینے میں تھی، اب دھندلا چکی تھی۔ مسجد نبوی میں لوگ نماز کے لیے آتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم موجودگی پر دل کو تکلیف دیتی۔ لوگ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر وہی اذان سنیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینے کی فضا کو معطر کر دیا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرما رہے تھے، اے بلال، کیا اب ہمیں ملنے کا شوق نہیں رہا؟ کیا تم ہمارے شہر واپس نہیں آؤ گے؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئے۔ انہوں نے فوراً مدینہ واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر ان کے دلوں میں ایک ہی خواہش تھی کہ حضرت بلال ایک بار پھر اذان دیں۔ نواسۂ رسول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمائش کی، چچا جان بلال، آج پھر وہی اذان سنائیے جو ہمارے نانا جان کے زمانے میں دیتے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر رخ طاری ہو گئی اور مسجد نبوی کی طرف بڑھے، منبر کے قریب کھڑے ہوئے اور اذان دینی شروع کی۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورا مدینہ ٹھہر سا گیا، بازاروں میں چلتے لوگ رک گئے، گھروں میں بیٹھی عورتیں باہر نکل آئیں، ہر آنکھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہر زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، دل خشوع و خضوع سے بھر گئے۔ لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر شخص زاروں کا تار رونے لگا۔ مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری اور بہادر صحابی بھی اپنے آنسو نہ روک سکے، وہ اپنے چہروں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا رند گیا، ان کی آواز کانپنے لگی، وہ اذان مکمل نہ کر سکے اور روتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ یہ وہ اذان تھی جس نے پورے مدینے کو رلا دیا۔ اب اس واقعے کی تصدیق بھی کرتے چلتے ہیں۔ یہ ایمان افروز واقعہ تاریخی اور حدیثی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ سیرت ابن ہشام، شمائل ترمذی، تاریخ ابن کثیر، مسند احمد، البدایہ والنہایہ۔ محبت صرف الفاظ میں نہیں، عمل اور جذبات میں ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی گہری محبت کی علامت تھی۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ دلوں کے جذبات کا بھی مہینہ ہے۔ اذان صرف ایک آواز نہیں بلکہ ایمان کی صدا ہے جو دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں ہر گوشے میں بسی ہوئی ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ سرشار رکھنا اور ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عشق و رسول عطا فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو؟ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔